إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والجنة للمؤمنين. ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمي المكي المدني القرشي العجمي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ونجابتہم وشجاعتہم وخطابتہم وطہارتہم وسخاوتہم ورسالتہم وامامتہم وولایتہم وفضیلتہم وعطاشہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات اور ایک مرتبہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھے محمد. حضرات گرامی قدر، آیت مذکور کے ذیل میں مرحومہ مومنہ کے ایصال ثواب کے عنوان پر چند لمحات گزارشات سے پہلے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ نرگس بانو بنت سید انوار علی کی روح پرفتوح کو ہدیہ ایصال ثواب فرمائیں. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد. مل کے باواز سے بلند صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزاداران مظلوم سید الشہداء و ماتم داران حضرت فاتح کربلا و عاشقان حضرت احمد مختار و فدائیان حضرت حیدر کرار بتوفیقات الہی و بتصدق محمد و آل محمد. کائنات عالم و آدم کا پروردگار اپنی طیب و طاہر اور مطہر و مقدس معجز نما کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اے میری مخلوق یاد رکھو، اے میرے بندوں یاد رکھو کہ اللہ کا یہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم کسی اور کی عبادت نہ کرو اپنے پروردگار کی عبادت کے سوا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سن لو کہ جیسے جیسے اطاعت و عبادت الہی کے لمحات اپنی زندگی میں گزارتے رہو، ساتھ ہی ساتھ ملی ہوئی اپنے ماں باپ کی خدمت یا ان کے احسان کرتے رہو. ایسا نہ ہو کہ تم عبادت کر کے 6 مہینے کے بعد اماں ابا کا خیال کرو، ان کی خدمت کے لیے جنا. اللہ نے آپ دیکھیں، آپ پہلے بڑا عجیب یہ اللہ کا مزاج ہے جو اللہ جو ہے اپنے لیے جھکنے کا آرڈر اگر اپنے بندوں کو دے رہا ہے تو ماں باپ کی طرف بھی جھکنے کا آرڈر اللہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے. بس شرط یہ ہے کہ اپنے لیے اس نے جھکنے میں سجدہ رکھا اور ماں باپ کی طرف جھکنے کے لیے شانوں کو رکھا کہ جب اللہ کی طرف جھکو تو سجدہ کرو
اور ماں باپ کی طرف جھکو تو شان جھکا کے آؤ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل۔ اچھا، جو کبریائی ہے، جو تکبر ہے، جو بڑائی ہے، جو گھمنڈ ہے، وہ دو ہی چیزوں میں ہوتا ہے۔ کاہے میں ہوتا ہے؟ دو چیزوں میں، یا سر میں ہوتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ تو ابو جہل کہتا تھا، محمد کو کیسے مانے ہم۔ تو اللہ نے اس کے غرور کے بھوت کو دور کرنے کے لیے ایک ٹھنگنے سے صحابی کو روکے رکھا، اور ابو جہل جو ہے اتنا مذاق کرتا تھا۔ میں اس کا مقدمہ عرض کر رہا ہوں، شانوں کو جھکانے میں مجھے بات یاد آ گئی ہے جی، اتنا ابو جہل اس کا مذاق اڑاتا تھا، اوبے ٹھگنے کہتا تھا، اور اتنی تکلیف ہوتی بھائی، کوئی اگر بونا ہو، قد میں کم ہو، کو بونا کہو تو برا لگے گا نا، بھنگی کو بھنگی کہو برا لگے گا۔ اور آج گورنمنٹ میں آپ بھنگی کو بھنگی نہیں کہہ سکتے، ان کو جمعدار صاحب کہیے، کیونکہ اگر موبائل آپ کے پاس ہے تو ان کے پاس بھی موبائل ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور پھر دوسرے یہ بھی ہے کہ جتنے الفاظ اچھے اپنے زبان پر جاری کرو گے، اتنا ہی وجود میں پیکر میں تاثر اچھا مرتب ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا جی، جتنے اچھے الفاظ آپ زبان پر جاری فرمائیں گے، اتنا ہی اچھا اثر وجود پر طاری ہوگا۔ تو وہ ایسے کہتا تھا، تو اب حضور کیا کہیں؟ حضور تو اپنی مرضی کے سوا کچھ کرتے نہیں ہیں۔ حضور اگر کسی کو شب ہجرت بستر پر سلائیں تو بھی مرضی پروردگار کے مطابق، تھوڑا سا، حضور اگر اپنے بستر پر کسی کو شب ہجرت سلائیں تو بھی مرضی پروردگار کے مطابق، اگر کسی کو غار میں رلائیں تو بھی مرضی پروردگار کے مطابق، اگر کسی کو بزم سے اٹھائیں تو بھی مرضی پروردگار کے مطابق، اور اگر کسی کو غدیر میں مولا بنائے تو بھی مرضی پروردگار کے مطابق۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد والے۔ بہت لطیف سا اشارہ ہے جو آپ کی خدمت میں آگے بات بڑھانے کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب، کئی موقع ایسے آئے اور عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ اچھل کے حضور کے پاس آتے رہے کہ حضور بتائیے کیا کریں، یہ ہماری مذاق اڑاتا ہے، اگر ہم ٹھنگنے ہیں، اگر ہم چھوٹے ہیں تو یہ اللہ نے ہمیں بنایا اور یہ ہماری مذاق اڑاتا ہے، اور وہ اتنا ہی لمبا تھا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ابو جہل اتنا ہی لمبا تھا جیسے دوسرے لعنتی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو اس کو اپنے لمبے پن پر بڑا ناز تھا، اور وہ جناب عبداللہ ابن مسعود جو حافظ قرآن بھی تھے اور محافظ قرآن بھی تھے۔ اب بات نکل جاتی ہے منہ سے، حافظ کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن پڑھ کے اندھا ہو جائے، اور محافظ اس کو کہتے ہیں جو قرآن پڑھ کے اجالے میں آ جائے۔ اب یہ بہت بڑا فرق ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں جی؟ تو اپنے ہاں حافظ نہیں ہوتے، اپنے یہاں محافظ ہوتے ہیں۔ تو عزیزان کرام، الغرض ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جنگ احد میں صاحب جب یہ زخمی ہو کے جنگ بدر میں جب یہ زخمی ہو کے، ابو جہل مارا گیا جنگ بدر میں، جب جنگ بدر میں یہ زخمی ہو کے گر پڑا، اللہ کی وحی آئی، حبیب حبیب، اے میرے حبیب، اب عبداللہ ابن مسعود سے کہہ دو کہ ان کی باری آ گئی ہے، اب دل کی تمنا یا آرزو جو کچھ مٹانا ہو وہ مٹا لے جا کے۔ ہر میدان میں، ہر جنگ میں کود کے حضور کے سامنے آ جاتے تھے تلوار لے کے، اور کہ ہمیں بھیجیے، تو حضور کہتے تھے تمہاری جنگ ایک مجاہد کے ساتھ ہے، اور تم کو کچھ نہیں کرنا، کیونکہ چھوٹے آدمی کہیں پھٹپھسا جاؤ گے، نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ ذرا مل کے صلوات پڑھیے محمد۔ ہے نا، دیکھو نبی بھی ایک سسٹم قائم کرتا ہے، اور وہ بھی وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے۔
تو آ گئی بدر میں جب ابو جہل زخمی ہو کے میدان میں گرا ہے تو اللہ کی وحی آئی، حبیب عبداللہ ابن مسعود کو بھیج دو۔ اب یہ چھوٹی سی تلوار چھوٹے قد کے ساتھ جب ابو جہل کی پشت پر بیٹھے ہیں تو اس نے نیچے سے پوچھا کون آنے والے، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عبداللہ ابن مسعود ہوں، دیکھو حالات بدل گئے، تم پہلے میرے اوپر تھے، سبحان اللہ، حالات بدلے، تم پہلے میرے اوپر تھے، آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، میں تیرے اوپر آ گیا ہوں، کیا کرنے آئے ہو؟ اب جملہ سنیے، بڑا پاکیزہ سا جملہ ہے، ادب کے لکھنؤ کے اعتبار سے اور لغت ادب کے اعتبار سے بڑا پاکیزہ سا جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کل تم میرے اوپر تھے، آج ہم تمہارے اوپر ہیں۔ ابو جہل نے صرف اتنا پوچھا کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں قتل کرنے آئے ہوں۔ بولے اب تم قتل کرو نہ کرو، میں یوں ہی قتل ہو گیا، ارے جب ایک بالشتی میں وہ بیٹھ گیا تو میں قتل ہو گیا۔ صلوات تو بڑھیے محمد، غور فرمائیں، میں قتل ہو گیا کیونکہ جس کی ہوا تک میرے شانوں پر نہ لگتی ہو آج وہ میری پیٹھ پر بیٹھا، ارے میں زندہ ہو کے مر گیا ہوں، میں قتل ہو گیا ہوں، اب تم میری بوٹی بوٹی کر ڈالو، میری گردن اڑا ڈالو، ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، کچھ بھی کرو، میں قتل ہو گیا۔ آپ سمجھ لیں؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے عزیزان گرامی، اللہ نے والدین کا اتنا مقام رکھا ہے، اتنی عظمت رکھتی ہے شریعت اسلام میں کہ جہاں اپنے لیے سجدہ رکھا ہے وہیں والدین کے سامنے بھی سجدہ نہیں رکھا بلکہ شانوں کے جھکانے کا حکم دیا ہے، تاکہ جی صاحب پیشانی میں عبدیت کا جذبہ پیدا ہو سکے اور دل میں خدمت والدین کا احساس پیدا ہو سکے۔ عزیزو دوستو، اور اس سلسلے میں پیغمبر کی ایک حدیث بھی ہے۔ حضور مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے تتمے کے اوپر یعنی تمام خطبہ کے بعد ایک صحابی بزم نبی سے بلند ہوا اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں فضیلت حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل ہے؟ دنیا میں عزت دار بننے کے لیے کوئی عمل ہے؟ دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ فی وقتہ وبر بالوالدین۔ اللہ، بہت سے لوگ سمجھ گئے، پہلی چیز کیا؟ دو چیزیں ہیں وہ جن کے ذریعے سے آخرت تو بنے گی ہی بنے گی مگر دنیا میں بھی فضیلتوں سے سرشار ہو جائے گا بندہ۔ ایک اللہ کی عبادت فضیلت کے وقت میں، اور دوسرے ماں باپ کے ساتھ نیکی، ان کی ضرورت ہو تو نیکی، ضرورت نہیں ہو تو نیکی، ضرورت پر نیکی احسان کی ادائیگی کہی جائے گی، اور ضرورت نہ ہو تو پھر حسنہ کا مقام کہا جائے گا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد والے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے رہو تاکہ آنے والی اولاد آپ کے ساتھ نیکی کرتے رہے۔ آپ دیکھیے، آپ سمجھیں، یہ بہت قرآن کا پیغام ہے، قرآن کا اعلان ہے، قرآن کی طرف سے دعوت فکر ہے بہت بڑی۔ کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کون ہے کائنات کی ایسی اولاد جو یہ حق ادا کر سکے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس خدمت کی دنیا میں جو والدین ہیں، جو پیرنٹس ہیں، جو گارجینس ہیں، جو ماں باپ ہیں، ان کو اولیت حاصل ہے، ہمیں اور آپ کو اخرویت حاصل ہے۔ اولیت ان کو حاصل ہے اور اخرویت ہم کو حاصل ہے۔ ہم کہاں ان منزلوں کو پار کر سکتے ہیں کہ جو ماں باپ نے ہمارے لیے کر دیا ہے، خدا کی قسم۔ جی آج ہوتا ہی نہیں عام طور سے
تو عزیزو دوستو، سوچنے کا مقام اور فکر کی منزل ہے کہ ماں باپ کے لیے جب یہ نہیں کر سکتے تو خود حضور کے لیے اللہ نے قانون بنایا کہ اے میرے حبیب، جب حق نہیں ادا ہو سکتا ماں باپ کی اولی خدمت کا، اور چونکہ تم ثانوی خدمت میں ہو، تو کم سے کم روز نماز کے ایک قنوت میں تو انہیں یاد رکھا کرو۔ ہائے ہائے ہائے، کم سے کم ایک قنوت میں تو انہیں یاد رکھا کرو، کم سے کم ایک مرتبہ تو ایک دن میں ان کو یاد رکھو، اور اس احساس کے ساتھ کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم نازل فرما جیسا انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم فرمایا تھا۔ ہم بولنے کے لائق نہیں تھے، انہوں نے ہمیں بولنے کی قوت اور طاقت اور صنعت اور آپ سمجھ انداز عطا کیا کہ ہم کیسے بولیں۔ ہم کھانے کے لائق نہیں تھے، انہوں نے وہ طریقہ بتایا جس کے ذریعے سے ہم کھانے کے لائق ہوئے۔ ہم چلنے کے لائق نہیں تھے مگر انہوں نے ہمیں چلنا سکھایا۔ آپ سمجھیں، ہر اعتبار سے عزیزان گرامی اللہ حکم دے رہا ہے۔ دیکھو والدین کے سامنے لفظ اف تک نہ کہو، کیا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، ماں باپ کے سامنے اف کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ تو ہم سے زیادہ تجربے میں ہوں گے، ہم کو بھی تجربہ ہے، ہمارے یہاں بھی ماحول ایسے ہی ہے، تھوڑا بہت ایسا نہیں ہوتا، بچے تو بچے ہی ہیں بھائی صاحب، ایک کام کروا کے دوسرے کام پہ صلوات تو پڑھیے بھائی، آ ہی جاتا ہے۔ یہ ماں ہے جو 70 مرتبہ بھی اگر آپ خواہش کا اظہار کریں گے تو نہیں کہے گی۔ یہ اولاد ہے کہ ایک مرتبہ ماں یا باپ نے بول دیا کسی کام کے لیے جی دوسری مرتبہ جو بول دیا تو آئی جائے گا، اور اللہ نے اس کا دروازہ بھی بند کیا ہے قرآن میں۔ خبردار خبردار، لفظ اف تک نہ کہو، کیونکہ لفظ اف جو ہے وہ صرف 2 حرفوں کا بنتا ہے۔ کتنے حرفوں کا بنتا ہے نا؟ الف فے پیش اف، جس میں الف ہوتا ہے صرف اور فے ہوتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے، جب 2 حرفوں کا ماں باپ کے خلاف جب 2 حرفوں کا اف اسے گوارا نہیں ہے تو باقی اسے گوارا کیسے ہو سکتے ہیں عزیزان گرامی؟ اور دیکھیے، پلٹنا 2 کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ایک اللہ کو پلٹنا بندے کا، سبحان اللہ، شاید کہ کوئی منزل بیان کر سکوں۔ پلٹنا نا جی، اچھا بچہ جب باہر جاتا ہے نا تو ماں بھی بچے کے پلٹنے کا انتظار ہے، سبحان اللہ۔ اب وہی دیکھو، رب وہ حقیقی رب ہے اور یہ ماں باپ مجازی رب ہیں، ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے عزیزان گرامی جی۔ جب بچہ جاتا ہے یا جب بندہ جاتا ہے تو منزل تک پہنچنے کے لیے ایک وہ حقیقی رب ہے، وہ بھی اپنی کارستانیاں یا اپنا رحم یا اپنا کرم برساتا ہے، اور ایک ماں ہے جو دعاؤں پر دعائیں کرتی ہے، اے اللہ میرے رب میرے بچے کو میری طرف پلٹا دے، بچے کو میری طرف پلٹا دے۔ لیکن یہی بچہ یا بیٹا یا بیٹی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کا پلٹنا اپنی طرف ذرا سا ہلکا سمجھتے ہیں، ورنہ چولہے الگ نہیں ہوتے۔ ہاں، ہوم منسٹر کو بھی بتا دیا تم بھی یہی حد میں رہو، اور اماں تو حد میں پہلے سے ہیں، ساتھ مل کے کھائیں گے اور ساتھ مل کے شیطان کو ذلیل اور رسوا کریں گے۔ صلوات تو بڑھیے محمد وآلہ محمد۔ مگر یہ بھائی جان معافی چاہتا ہوں، یہ بہت کم ہو پاتا ہے، ہاں بہت مشکل معاملہ ہے بھائی صاحب جی۔ جب تک نسب گھر میں رہتا ہے تب تک ماشاءاللہ ماحول برقرار رہتا ہے، اور جہاں سبب جڑ گیا وہیں سے معاملہ اوپر اور نیچے
ہو جاتا ہے۔ یہ کسی ایک گھر کی بات نہیں ہے، یہ ہر جگہ کا دستور تقریباً اسی طریقے سے ملے گا۔ بہرحال ایک ماں کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، اسی لیے میں آپ کی خدمت 2-3 لمحے اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور اہمیت میں ڈوبے ہوئے لمحے عزیزان گرامی۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیے، صلوات پڑھیے محمد، یا رسول اللہ نیکی کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا ماں ہے۔ کون ہے؟ نیکی کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ماں ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نیکی کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ کہا ماں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ صحابی نے پوچھا نیکی کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ پھر حضور نے فرمایا ماں۔ جب چوتھی مرتبہ صحابی نے پوچھا نیکی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، اب چوتھے نمبر پہ کہا باپ ہے۔ بس ماں میں کچھ کہے گیا آپ کی خدمت میں، ماں میں اور باپ میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ 3 مرتبہ نیکی ماں کے ساتھ کی جائے، 1 مرتبہ باپ کے ساتھ بھی کی جائے۔ ایسا نہیں ابا کو اکیلے چھوڑ دیا جائے بربٹ میں اور اماں کی خدمت کی جاتی رہے، یا ابا کی خدمت کی جاتی رہے ماں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس عنوان پر دونوں کو جی لے کے چلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ بے شک بھیا میں کہہ رہا ہوں ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن جنت میں پڑا ہوگا تالا، تو یہ کھلے گا کیسے؟ کرے وہ چابی ابا کے پاس ہے۔ صلوات تو پڑھیے محمد وال۔ بے شک ماں کے قدموں، یار ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، جزاک اللہ خیر الجزا۔ بے شک یہ دیکھو اللہ نے جو نظام قائم کیا ہے، اور دیکھو کہا بھی ہے ان کی بات میں کوئی کمی ہونے والی، ہاں ہو سکتا ہے کچھ قربانیاں زیادہ ماں کی ہو جاتی ہیں نا، ابا تو کبھی کوئی سکون سے سو جاتے ہیں، اچھا بھائی ہمیں ڈسٹرب نہ کرنا، اور وہاں اماں جو ہے وہ سوکھے میں گیلے میں، آپ سمجھ رہے ہیں، گرمی میں مصیبت میں، بچے کو بخار چڑھا ہے، پنکھا نہیں چلے گا، اچھا تو نہیں چلے گا تو ہم تھکے ہوئے ہیں تو ہم پنکھا چلا رہے ہیں، آپ دوسرے روم میں سو جائیے جا کے۔ دیکھو یہ فرق ہے ابا میں اور اماں میں۔ مزہ نہیں آیا شاید ہے، نہیں کوئی مزہ آئے نہ آئے، لیکن جو حقیقت کی عکاسی ہے وہ بیان کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ بے شک باپ باہر کی خدمت کا ضامن ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پسینہ نکالتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، روزی کماتا ہے، بچوں کو پروان چڑھاتا ہے، ان کی فیس بھرتا ہے اور ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ ماں جب بچے کو پیدا کرتی ہے 100 درد سہتی ہے۔ سمجھ، یہی مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جی جب ایک 35 سالہ نوجوان ہمارے اور آپ کے دور سے مولا کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا حضور 15 سال میں ہم بالغ ہو گئے، اس سے پہلے کا مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا، لیکن جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے لے کے اب تک 15 کے 15 30 اور 5 35 کتنے ہو گئے حضور؟ 20 سال سے۔ کتنے سال سے؟ 20 سال سے ریگولر میں ماں کی خدمت کر رہا ہوں۔ کیا ماں کی خدمت کا ذمہ ہمارے شانوں سے ہلکا ہو گیا ہے؟ اب اشارہ دے رہا ہوں میں، کریں اس موقع پر مولا حسن مجتبیٰ کی تیوریوں پہ بل پڑ گئے اور کہا کیا کہا تو نے، کہیں اللہ کا تیرے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ کریں جو ماں 100 درد سہتی ہے، ان دردوں میں سے ایک درد کی قربانی کا بدلہ تو زندگی بھر خدمت کرتا رہے ماں کا ادا ہونے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تو عزیزو دوستو، ماں باپ کی خدمت اگر ہمیں اور آپ کو مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی رحمت بھی ہے عزیزان گرامی۔ روایات میں ملتا ہے کہ صاحب ابراہیم مجاب
کہ جن کو معصوم امام فاتح کربلا نے دفن ہونے کے لیے اپنا جوار دے دیا. کیا دے دیا؟ کربلا کی زمین نہیں. آپ اللہ کرے آپ کربلا جائیں، سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو. ابراہیم مجاب یہ ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ماں باپ کی خدمت اس عنوان پر کی کہ ماں بھی دنیا سے رخصت ہوئی تو دعا دیتی ہوئی گئی. سبحان اللہ. ماں بھی دنیا سے رخصت ہوئی تو دعا دیتی ہوئی گئی، اور باپ بھی دنیا سے رخصت ہوا تو دعا دیتا ہوا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ابراہیم پہلے تو ابراہیم تھے، لیکن ماں باپ کو راضی کرنے کے بعد جب ماں باپ کے دفن ہونے کے بعد جب آخری منزلوں میں یہ زیارت کو کربلا پہنچے تو اب صرف ابراہیم نہ ہوئے، اب ادھر سے جو لقب لے کے پلٹے تو ابراہیم مجاب ہو گئے، کیونکہ یہ سلام کرتے چلے جاتے تھے، حسین کا جواب آتا چلا جاتا تھا. حسین کا جواب آتا تھا، وعلیک السلام یا زائری وعلیک السلام یا ابراہیم، آپ کے اوپر بھی میرا سلام ہو اے ابراہیم. تو اس تاریخ سے آج تک اور اب قیامت تک صاحب ابراہیم مجاب کے نام سے وہاں لکھا ہوا بھی، جہاں پہ مولا کا حرم ہے، روضہ ہے، قبر ہے، ان کے بازو میں سائیڈ میں ابراہیم مجاب پایتی دفن ہے. آپ جائیں، اللہ آپ کو نصیب فرمائے. اب جی کیوں؟ اسے ماں باپ سے مل کے ابراہیم رہے تو حسین نے اپنے قدموں سے انہیں الگ نہ کیا. ایسے کچھ لوگ ہی ہیں. ایک حبیب ملتا ہے تاریخ میں کہ جس کو حسین نے قریب رکھا، ایک ابراہیم ملتا ہے جسے حسین نے قریب رکھا. صلوات پڑھیں محمد. آپ غور فرمائیں، یہ سب ماں باپ کے مطیع اور فرما بردار بندے ہیں. ایک جملہ اور ڈرانے کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، خبردار ہونے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تاکہ ہمیں سب کو مل کے اپنے ماں باپ کی عظمت کا، ان کے وقار کا، ان کی سعادت مندی کا، ان کے رحمت ہونے کا، ان کے نعمت ہونے کا احساس ہمیں ہو سکے کہ ماں باپ کو اللہ کیسی عزت دے رہا ہے قرآن میں، اور حضور کیسی عظمت ان کی بیان فرما رہے ہیں اپنی حدیثوں میں. لکھا ہے تاریخ میں ایک مالک دینار، بس آخری لمحہ یہ عرض کروں گا، اس کے بعد اپنے مسائل. ماشاءاللہ آپ اتنی برسات میں بھی ہمارے راشد بھائی کے لیے تسلی اور تشفی کا سبب بنے. اللہ آپ حضرات کی حاضریوں کو قبول فرمائے، اور ہونا بھی چاہیے بھائی. بے شک اچھا تو یوں کرو کہ چلو درد بانٹ لیں. جب آج ہم ایک دوسرے کا درد نہیں بانٹیں گے تو ہمارا درد کون بانٹے گا؟ اچھا تو یوں کرو کہ چلو درد بانٹ لیں. تنہا کہیں اٹھا ہے کسی کا کسی سے بوجھ. آپ سمجھیں، جو اب مل کے درد بانٹنا ضروری ہے، اس سے محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، تسلی بھی پیدا ہوتی ہے. اچھا، بعض اولاد کا طریقہ کیا ہے، اماں ابا کے مرنے کے بعد گلاب کا گلدستہ لے جاتے ہیں وہاں قبر پہ. ارے کاش کہ یہ گلدستہ اماں کو زندگی میں دے دیا ہوتا، پتہ نہیں پہنچا. کاش کہ یہ گلدستہ والد کو زندگی میں دیا ہوتا جی، تو یہ قبر پر رکھنا زیب دیتا. ہاں اگر زندگی میں گلدستے دیے ہیں تو مرنے کے بعد دینا زیب دے گا. شاباش، ایسی اولاد ہوتی ہے جو زندگی میں بھی پھول کے مانند سمجھ رہی ہے اور مرنے کے بعد بھی خوشبو کی طرح سمجھ رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہو تو ماشاءاللہ بہت اچھا. ایک لمحہ میں عرض کر رہا ہوں، ابھی تک اطاعت کا معاملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب نافرمانی ایک جملہ عرض کر کے بات کو تمام کروں گا تاکہ پورے طریقے سے یہ مجلس مرحومہ کو ایصال ثواب ہو سکے اور جو موجودین ہیں ان کو ایصال ہدایت ہو سکے. عزیزان گرامی، تو یہ لکھا ہے تاریخ میں مالک دینار ایک بہت عظیم شخصیت کہے جاتے ہیں. رسالت مآب کے صحابیت کی بزم کے کریں کہ ایک مرتبہ یہ حج بیت اللہ کو مکے تشریف لے گئے اور اپنے خیمے میں سو رہے تھے.
کہ اسی اثنا میں انہیں نیند آئی، اور نیند جو آئی تو کسی نے خواب میں خبر دی ان کو کہ دیکھو محمد بلخی یہاں آیا ہوا ہے، اس سے جا کے کہو کہ اس کا حج اللہ کو قبول نہیں ہوا۔ محمد بلخی یہاں آیا ہے، اس سے جا کے کہو کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہارا حج ہمیں قبول نہیں ہوا ہے۔ اب یہ صاحب پوچھتے پاچھتے اس قافلے میں پہنچ گئے۔ اہل قافلہ نے کہا کہ کس کو پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ محمد بلخی کو جانتے ہیں آپ؟ ارے اس کو کون نہیں جانتا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا عبادت گزار، فلاں خیمے میں ہے، توجہ، فلاں خیمے میں ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا سخی داتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے، لوگوں کو پلاتا ہے، لباس بانٹتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال یہ وہاں پہنچے، پردہ ہٹایا، محمد بلخی کھڑا ہو گیا، کہا مالک بن دینار میں سمجھ گیا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، مالک بن دینار میں سمجھ گیا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔ کہا دیکھیے اب آپ کو احساس ہو یا نہ ہو، ہمیں جو خواب میں خبر دی گئی ہے وہ میں خبر آپ سے شیئر کرنے کے لیے آیا، آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کا حج اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اچھا، مالک کہتے کہ حج قبول کیوں نہیں ہے، یہ بات کیا ہے؟ ذرا یہ تو ہمیں آپ بتائیے کہ آپ کا حج اللہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ اتنا پیسہ کوڑی خرچ کر کے انسان حج پر جائے اور اگر ادھر سے لا قبول حج کا کوئی معاملہ سامنے آئے تو انسان ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹ جائے گا؟ وہ کہتا مالک محمد بلخی کہتے مالک ابن دینار آپ صحابی رسول ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک حج نہیں ہے، میں 24 سال سے، کتنے سال سے؟ تھوڑا بولتے بھی رہیے، چپ چاپ بیٹھنے سے کیا ملے گا؟ ہاں تھوڑا سر ہلاتے رہیے، تھوڑا ہاں جی، تو پتہ چلے کہ آپ موجود ہیں، نہیں تو غائب ہونے والا اور ہوتا ہے اور صائب ہونے والا اور ہوتا ہے۔ صلوات تو پڑھیے محمد وآلہ۔ انہوں نے کہا، محمد بلخی کہتے ہیں یہ ایک ایسا حج نہیں ہے کہ جو قبول نہیں ہوا بارگاہ الہی میں 24 سال سے۔ کتنے سال سے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس یہی پڑھ کے میں رفتے مسائل زیادہ ذہن میں مبتلا نہیں کرنا ہے۔ 24 سال سے ریگولر میں یہاں آ رہا ہوں اور مجھے کوئی نہ کوئی مکے آ کے خبر دے دیتا ہے۔ آج اس سال آپ آئے ہیں، پچھلے سال کسی اور نے خبر دی تھی، اس کے سال کسی اور نے خبر دی، 24 راوی ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 24 سال سے 24 راوی ہو گئے۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمہارے اور بھی اعمال قبول نہیں ہیں۔ تو مالک ابن دینار پوچھتے آخر وجہ کیا ہے؟ کہا صرف زندگی میں ایک ہی غلطی ہوئی۔ کہا کیا غلطی ہوئی؟ کہا کہ میرے پاس مال متال بہت تھا، اسی لیے مال متال ہو تو عیاشی کے بجائے اس کو عزاداری میں، ارے تھوڑا سا تو چہک جائیے، جی مال متال اگر ہو تو اس کو یا تو عزاداری میں یا خدمت مخلوق میں یا کوئی مدرسہ بن رہا اس میں تھوڑا، یا کوئی کالج بن رہا اس میں تھوڑا، یا کوئی نہر کھود رہی ہو اس میں تھوڑا، میں پورا دین پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یا کوئی پریشان ہو اس میں تھوڑا، یا کوئی غریب واقعی غریب ہو، بھرا پیٹ والا نہیں۔ صلوات تو پڑھیے محمد والے جی۔ تو اس طریقے سے اگر یہ کام انجام دیا جائے تو صاحب اللہ اس کو نہ ڈھلکنے دے گا نہ بہکنے دے گا۔ کہہ رہے ہیں ہم ڈھلک گئے، ہم بہک گئے، پیسے کی گھر میں فراوانی تھی اور صاحب ایسی صحبت مل گئی کہ تھوڑا یوں بھی کرنے لگے۔ ایک دن ایسا مالک بن دینار، ایک دن ایسا آ گیا کہ صاحب وہ رمضان کا زمانہ تھا، روزے چل رہے تھے اور میں تو مست شراب میں اور اسی عالم میں میں گھر میں آیا۔ اماں کھانا، کیا اماں کھانا دو۔ اماں نے کہا بیٹا اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو یہ کام بھی تمہارا اچھا نہیں ہے، اور بیٹا دیکھو اتنا میں اللہ سے ڈرتی ہوں، رمضان المبارک میں
کھانا میں تو خود روزے سے ہوں بیٹا، زیادہ ضد بحث نہ کرو، اور دیکھو تھوڑا صبر کر لو تاکہ مغرب کا وقت آ جائے، اور افطار سے پہلے میں تمہیں کھانا دینے والی نہیں ہوں۔ اس نے کہا اماں کیوں نہیں کھانا دینے والی ہیں؟ کرے سامنے تندور روشن تھا، کرے اس نے اسی عالم میں، اس کو کیا پتا، بہرحال اسی عالم میں اسے اماں کو دھکا دیا کہ ہم کھائیں گے، دھکا جو دیا کیا سے کیا ہو گیا، تندور میں جا کے ماں گر پڑی اور پوری جل گئی، اسی دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کو اس کا یہ ایکشن بہت برا لگا، تو کہہ رہا 24 سال سے 24 مرتبہ میں حج کر چکا ہوں، صرف حج نہیں، یہ میرا ایک مرتبہ بدتمیزی کا، یہ بد اخلاقی کا، یہ ماں باپ کے ساتھ، یہ صرف ایک مرتبہ میرا ایسا ہو گیا اور ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں ماں کے قدموں پہ گر کے معافی نہیں مجھے موقع ہی نہیں مل پایا، کیونکہ میں ادھر نشے میں تھا اور ماں میری دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور صاحب میں بخشش چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف نہیں کرتا۔ تو کہنے مالک بن ابن دینار کو غصہ آ گیا، تو کہنے لگا تم نے یہ کام کیوں کیا، ایسا اور ویسا کیوں کیا، اب تو نہیں بخشا جائے گا، جا جہنم میں، ہوتا ہے نہیں، جا اب نہیں بخشا جائے گا۔ اور یہ اب اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ بہانہ تلاش کرتا ہے نا بندے کا کہ کب پلٹے میرا بندہ، کب پلٹے۔ وہ ہم پلٹنے میں تاخیر کرتے ہیں اور وہ بہانے سے پلٹنے کا موقع دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں جی، موقع دیتا ہے پلٹنے کا۔ کرے بس یہی موقع تھا پلٹنے کا، اللہ نے موقع دے دیا پلٹنے کا، نہیں بخشا جائے گا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ حق ہے اس کا کہ وہ مجھے نہ بخشے، کیونکہ میں نے کام ہی۔ اب یہ احساس آپ نے دیکھا، یہ احساس 24 سال میں ابھی تک وجود پر طاری نہیں ہوا تھا، جو آج احساس طاری ہو رہا ہے۔ وہ نہ بخشے، یہ اس کا عدل ہے، کیونکہ ہم نے کام ہی اتنا خراب کیا ہے کہ واقعی میں نہ بخشا جاؤں۔ مالک ابن دینار پلٹے، خیمے میں بستر پر لیٹے، خواب میں خبر آئی، مالک تمہیں خبر دینے کے لیے میں نے بھیجا تھا، تم کو قہر کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ تم کون ہوتے ہو اس کو جہنم پہنچانے والے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بعض حضرات ہوتے بھی نہیں ہیں، جس کو پایا مومن بنا دیا، جس کو پایا کافر بنا دیا، جس کو پایا ابن زیاد بنا دیا، جس کو پایا یہ بنا دیا۔ یہ بھی غلط ہے۔ ابن زیاد ہے، شمر ہے، ہرملہ ہے، حسین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وال۔ حیدری۔ بس عزیزان گرامی، تمام ہوا لمحہ، اور اسی وقت قدرت کی طرف سے آواز آئی، مالک بن دینار اب تمہاری بخشش نہیں ہے جب تک کہ اس کو اب یہ خبر نہ دو۔ 24 سال کے بعد آج اس کو یہ احساس ہوا کہ جو وہ کر رہا ہے وہی صحیح ہے، میں غلطی پہ تھا۔ کرے مالک بن دینار نے جا کے محمد بلخی کو خبر دی کہ جاؤ، تمہارے اس احساس کے بدلے میں اللہ نے تمہارے حج کو بھی قبول کر لیا ہے اور تمام عبادتوں کو بھی قبول کر لیا ہے۔ تو عزیزو، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ 1000 طوفان آئیں، 1000 مشکلیں آئیں، ماں جیسی نعمت کو اپنے سے دور کبھی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماں اگر دور ہو گئی تو فاطمہ زہرا جیسی ماں بھی دور ہو جائے گی۔ کون فاطمہ؟ جو علی کی زوجہ ہے۔ کون فاطمہ؟ جو ہماری اور آپ کی روحانی ماں ہے۔ اگر مولا علی ہمارے اور آپ کے روحانی باپ ہیں تو بی بی سیدہ بھی ہماری اور آپ کی روحانی ماں ہے، ارباب ادا۔ اسی لیے بشریت کی ماں کو ہمیں ایک لمحے کے لیے فراموش نہیں کرنا چاہیے، تبھی تو روحانی ماں کی شفقتیں ہمیں نصیب ہو پائیں گی۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی اور نہیں ہے، اسی روحانی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ
دعائیں، وہ دعائیں سیدہ ہم ہیں، تمنائے سیدہ ہم ہیں، آرزوئے سیدہ ہم ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے بھی ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت سے بری و ذمہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، محمد جیسے باپ کی بیٹی فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی اور یہ تمنا کر کے چلی کہ ابو الحسن میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن قبر میں تنہائی کا عالم ہوگا۔ آپ کے ساتھ گھر میں خوشی اور رونق رہتی تھی لیکن قبر میں جاؤں گی تنہائی کا عالم ہوگا۔ ابو الحسن ہاں ہر روز کم سے کم، روز نہیں تو کم سے کم کچھ دنوں بعد چھوڑ کے ہماری قبر پر آ جائیے گا، آ جائیے گا۔ آپ کا آنا میرے لیے باعث رحمت ہوگا، آپ کا آنا میرے لیے باعث تسکین ہوگا۔ ہاں، وصیت کو قبول کیا علی نے۔ روایت بتاتی بعد شہادت سیدہ طاہرہ مولا علی تقریباً ہر روز ایک دن چھوڑ کے قبر سیدہ پر جاتے تھے اور جا کے اپنے تعویذ قبر سیدہ پر اپنی پیشانی ولایت و امامت کو رکھ کے ایک جملہ کہتے، سیدہ تیرے بعد علی اکیلا رہ گیا، اے سیدہ تیرے بعد علی اکیلا رہ گیا۔ ایک روایت بتاتی، بس تمام ہو گئے لمحہ، روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ مولا علی قبر سیدہ پر اپنی تنہائی کا شکوہ کر رہے تھے کہ فاطمہ تیرے بعد علی اکیلا رہ گیا، رو رہے تھے۔ اسی اثنا میں قبر سیدہ سے سیدہ کی آواز آئی، ابو الحسن رونا ہے تو کل آ جائیے گا، لیکن پتہ ہے آپ کو میرا حسین صحن خانہ میں پیاسا تڑپ رہا ہے، مجھے سب کچھ گوارا ہے مگر حسین کا پیاسا رہنا گوارا نہیں ہے۔ ہاں، آنسوؤں کے سیلاب کو علی پہنچتے ہوئے بیت الشرف میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد دیکھا کیا کہ حسین فخر اسماعیل کی صورت میں بیت الشرف کے صحن میں پیاس کے عالم میں ایریا رگڑ رہے ہیں۔ علی آگے بڑھے، جرعہ آب لیا، کوزہ آب لیا اور لے کے حسین کے پاس پہنچے، بٹھالا اور بٹھال کے گلے میرے لال پانی پی لے، تیرا باپ علی لے کے آیا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ مولا حسین نے پانی پیا اور جیسے جیسے فاتح کربلا کمسلی کے عالم میں پانی پیتے جا رہے تھے، علی کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ جزاک اللہ تمام ہو گیا مرحلہ، مجلس تمام ہو گئی۔ رونا ہے تو ایسے الجھ کے نہیں روتے، جی ہچکیوں کے ساتھ رو، ایسے رو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے پر روتی ہے، جیسے مقتل کربلا میں سیدہ روتی ہے، ہائے میری چکیوں کا بالا، ہائے میری آنکھوں کا تارا حسین۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ روایت یہ بتاتی ہے فاتح کربلا کمسنی کے عالم میں ایک سوال کرتے، بابا جب پیاسے بچے کو باپ پانی پلاتا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے، بابا اس کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے، لیکن بابا ایسا ہم نے دیکھا نہیں، ہم پانی پیتے جا رہے تھے، آپ آنسو بہاتے جا رہے تھے، آپ روتے جا رہے تھے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صاحبان مقاتل نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ جب حسین نے یہ پوچھا، بابا آپ کے چہرے پر خوشی نہیں دیکھی، آپ کے چہرے پر بشاشت اور حشاشت نہیں دیکھی، بابا کیوں؟ آپ کیوں رو رہے تھے؟ کرے ٹوٹ کے علی پھر رو پڑے اور یہ جملہ کا، حسین آج تیرا بابا زندہ تھا، تو نے بلایا بابا پانی لے آیا، ارے مجھے یہ دیکھ کے کربلا یاد آ گئی کہ وہاں رن ہوگا، عاشورے کا دن ہوگا، عصر کی منزلیں ہوگی، تو پانی کا سوال کرے گا، کہیں سے تیر آئیں گے، کہیں سے نیزے آئیں گے، کہیں سے شمشیریں آئیں گی، کہیں سے بھالے ہوں گے، اے بیٹا تو تنہا مقتل کربلا میں تڑپ رہا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم قضائی و تسلیم علیہ، اپنے پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، وارثان غم کو صبر کی تلقین مرحمت فرما، اے اللہ مرحوم مومنہ کی مغفرت فرما اور جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔
اے اللہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارے زمانے کے مولا امام زمان علیہ السلام راضی و خوشنود فرما، مولا واقع علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو وقت ظہور لشکر حضرت میں شامل و شریک ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ نرگس بانو بنت سید انوار علی اور صلواتین مرحومین جن سب کی ارواح کو ہدیہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، الحمد للہ رب العالمین۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔